بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حادث کا ذکر جو قصہ حدیبیہ اور قصہ صلح کے بارے میں آئی ہے۔ امام احمد نے روایت کی ہے مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم رضی اللہ عنہما سے، ان دونوں حضرت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ ارادہ رکھتے تھے بیت اللہ کی زیارت کا، نہ کہ آپ ارادہ رکھتے تھے قتال کا، اور آپ اپنے ساتھ حدیث کے 70 جانوروں کو لے کر چلی اور لوگوں کی تعداد 700 کی تھی، بس ہر جانور 10 آدمیوں کی طرف سے ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یہاں تک کہ جب آپ مقام عسفان پر پہنچے تو آپ سے بشر بن سفیان القعبی ملے، بس انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری تحقیق کہ انہوں نے آپ کی آمد کو سن لیا ہے، بس وہ نکلے ہیں اپنے ساتھ دودھ دینے والی اونٹنیوں کو جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے، تحقیق کہ انہوں نے چیتوں کی کھالوں کو پہن لیا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر چکے ہیں کہ وہ آپ کو ہرگز داخل نہیں ہونے گے اپنے اوپر زبردستی، اور یہ خالد بن ولید ہے جو اپنے گھوڑ سواروں میں تحقیق کہ انہوں نے ان کو آگے بھیج دیا ہے قرع الغنم کی طرف، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے قریش پر، تحقیق کہ ان کو جنگ میں کھا لیا ہے، کیا اچھا ہوتا ان کے لیے اگر وہ چھوڑ دیتے میرے درمیان اور تمام لوگوں باقی لوگوں کے درمیان، پھر اگر وہ غالب حمزہ کے ساتھ آئے تو باقی کے پاس، پھر اگر وہ مجھ پر غالب آ جائے جو کہ ان کا مقصد ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو غالب کر دے تو اگر وہ مجھ پر غالب آ گئے تو وہی ہوگا جس کا انہوں نے ارادہ کیا، پھر اگر وہ مجھ پر غالب آ جائے تو وہی ہوگا جس کا انہوں نے ارادہ کیا، اور اگر مجھے غالب کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ داخل ہو جائے اسلام میں، اور وہ بہت زیادہ ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ قتال کرتے اور ان کے پاس طاقت تھی، بس قریش نے کیا گمان کر رکھا ہے، بس خدا کی قسم میں برابر ان سے جہاد کرتا رہوں گا اس دین پر جس کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے غالب کر دی یا تو یہ گردن سر سے الگ ہو جائے۔ پھر لوگوں کو حکم دیا کہ تم چلو داہنی جانب ہنس کے پچھلے راستے سے، ہنس کے پچھلے کی طرف سے اس راستے پر جو ان کو نکالے گا ثنیۃ المرور پر، اور حدیبیہ مکہ کے نچلے حصے میں تھا۔ راوی نے فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر چلے اس راستے سے، پھر جب آپ نے قریش کے گھوڑ سوار نے لشکر کے گرد و غبار کو دیکھا تو تحقیق کہ انہوں نے وہ اس راستے سے ہٹ چکے ہیں، تحقیق کہ وہ اس راستے سے ہٹ چکے ہیں، اور انہوں نے ایڑ لگائی واپس لوٹتے ہوئے قریش کی طرف۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یہاں تک کہ جب آپ پہنچے ثنیۃ المرور پر تو آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیٹھ گئی، لوگوں نے کہا کہ کسوہ اونٹنی اڑ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اڑی نہیں ہے اور یہ اس کی عادت ہے، اور لیکن اس کو روکا ہے مکہ سے ہاتھیوں کو روکنے والے نے، اور خدا کی قسم وہ قریش مجھ سے مطالبہ نہیں کرے گی آج کسی ایسی بات کی طرف جس میں وہ مطالبہ کرتے ہو صلہ رحمی کا، مگر میں ان کو وہ عطا کر دوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم پڑاؤ ڈالو، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وادی میں کہیں بھی پانی نہیں ہے جس پر لوگ پڑاؤ ڈالے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر نکالا اپنی ترکش میں سے، بس وہ تیر ایک صحابی کو دیا اپنے صحابہ میں سے، بس وہ صحابی اس کو لے کر اترے اس کنویں میں سے ایک کنویں میں، بس انہوں نے اس کنویں میں اس کو گھر دیا، پھر پانی جوش مارنے لگا یہاں تک کہ تمام لوگوں نے اس سے بھر لیے ہوش۔ پھر جب اطمینان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اچانک بدیل بن ورقہ اپنے خزاعہ میں سے اپنے چند امیوں کے ساتھ آیا، بس اس نے ان سے کہا کہ بس آپ نے ان سے وہی بات کہی جو بشر بن سفیان سے کہی تھی، بس وہ قریش کی طرف واپس گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ قریش کی جماعت بلا شبہ تم جلدی کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بلا شبہ محمد نہ قتال کے لیے آئے ہیں، بلا شبہ وہ تو اس بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے حق کی تعظیم کرتی ہوئی، بس تم ان کے بارے میں ذرا سوچو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی اپنی صحیح میں مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان دونوں حضرت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حدیبیہ کے ساتھ 1000 سے زائد اپنے صحابہ کو لے کر، پھر جب ذوالحلیفہ پر آئے تو آپ نے ہدی کو قلادہ پہنایا اور اس کا اشعار کیا، اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھا اور اپنے جاسوس کو آگے بھیجا جو خزاعہ سے تھا، اور آپ چلے یہاں تک کہ جب آپ غدیر الاشتار پر پہنچے تو آپ کا جاسوس آپ کے پاس آیا، پھر اس نے عرض کیا کہ بلا شبہ قریش نے تحقیق کہ آپ کے لیے ایک بڑی جماعت کو اکٹھا کر لیا ہے، اور تحقیق کہ انہوں نے اپنے لیے مختلف قبیلوں کو جمع کر لیا ہے، اور وہ آپ سے قتال کرنے والے ہیں اور آپ کو روکنے والے ہیں اور آپ کو منع کرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ دو اے لوگوں مجھے، کیا تمہاری رائے یہ ہے کہ ہم حملہ کریں ان کے مال پر اور ان کی ان اولاد پر جو ارادہ رکھتے ہیں یہ کہ وہ ہم کو روک دے بیت اللہ سے؟ کیا تم ان لوگوں کی اولاد پر جو ارادہ کرتے، ان لوگوں کی اولاد پر جو ارادہ رکھتے ہیں یہ کہ وہ ہم کو روک دے بیت اللہ سے، کیا تم مجھے رائے دیتے ہو کہ کیا خیال کرتے ہو تم
تم کیا خیال کرتے ہو یہ کہ ہم نے ہم بیت اللہ کا قصد کرے پھر جو ہم کو روکے اس سے تو ہم اس سے قتال کریں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ارادہ کرتے ہوئے نکلے ہیں اس بیت اللہ کا اور آپ نے ارادہ نہیں کیا ہے کسی سے قتل کرنے کا اور نجم کا، پس آپ اسی کے لیے متوجہ ہو جائیے، پھر جو ہم کو روکے گا اس سے تو ہم اس سے قتال کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر، یہاں تک کہ جب آپ راستے کے کچھ حصے پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا صبح خالد بن ولید قریش کے گھوڑ سواروں میں آگے ہے، بس تم داہنے جانب کو پکڑو. خدا کی قسم خالد نے ان کو محسوس نہیں کیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے لشکر کے گرد و غبار کو دیکھا تو وہ چلی ایڑ لگاتے ہوئے قریش کو آگاہ کرنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلی یہاں تک کہ جب آپ پہنچے اس تنیا پر جہاں سے ان کے پاس آیا جاتا ہے تو آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیٹھ گئے. بس لوگ کہنے لگے کھڑی ہو. بس اونٹنی اڑ گئی تو لوگوں نے کہا کہ قصوہ اڑ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ یہ اس کی عادت ہے، اور لیکن اس کو روکا ہے ہاتھیوں کے روکنے والے نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ مجھ سے مطالبہ نہیں کریں گے کسی ایسی بات کا جس میں وہ تعظیم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمات کی، مگر میں ان کو وہ چیز ادا کر دوں گا. پھر آپ نے اپنی اونٹنی کو ڈانٹا، بس وہ کود کر کھڑی ہو گئی. پھر آپ وہاں سے چلی یہاں تک کہ آپ حدیبیہ کے آخری حصے پر اترے قلیل پانی کے گھڑے پر، جہاں سے لوگوں نے تھوڑا پانی لینے لگے. بس لوگ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ٹھہرے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اس پانی کو ختم کر دیا اور شکایت کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیاس کی. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترکش سے ایک تیر نکالا، پھر ان کو حکم دیا یہ کہ وہ اس کو اس میں گاڑ دی. بس خدا کی قسم وہ ان کے لیے چشمہ برابر جوش مارنے لگا، یہاں تک کہ وہ تمام اس سے سیراب ہو گئے. بس اسی درمیان میں اس طرح سے کہ اچانک بدیل بن ورقہ آیا جو خزاعی آیا اپنی قوم میں سے چند افراد کے ساتھ جس کا تعلق خزاعہ سے تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی کی تربیت یافتہ کی ہما والوں میں سے. بس اس نے کہا کہ بلا صبح محنت چھوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرخواہ کی ہما والوں سے. بس اس نے کہا کہ بلا صبح میں چھوڑ کر آیا ہوں کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی کو کہ وہ حدیبیہ کے کثیر پانی کے پاس اترے ہیں اور ان کے ساتھ دودھ دینے والی بچوں سمیت اونٹنیاں ہیں اور وہ آپ سے قتال کرنے والے ہیں اور آپ کو روکنے والے ہیں بیت اللہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا صبح ہم نہیں آئے ہیں کسی سے قتال کرنے کے لیے، اور لیکن ہم آئے عمرہ کرنے کے ارادے سے، اور بلا صبح پورے تحقیق کے ان کو لڑائی نے لاگر کر دیا ہے، بس ان کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے. پھر اگر وہ چاہے تو میں ان سے معاہدہ کرتا ہوں ایک مدت تک اور وہ چھوڑ دے راستہ میرے درمیان اور لوگوں کے درمیان. پھر اگر میں غالب آ جاؤں، پھر اگر وہ چاہیے کہ وہ داخل ہو جائے اس دن میں جس میں لوگ داخل ہوئے تو ایسا کرے، ورنہ تو ان کو تھوڑا آرام نصیب ہو جائے گا. اور اگر وہ اس کا انکار کرے تو خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں ان سے ضرور قتال کروں گا میرے اس دین پر، میرے اس دین پر، یہاں تک کہ میری گردن دھڑ سے الگ ہو جائے، یا تو اللہ تبارک تعالیٰ غالب کر دے اپنے دین کو. بدیل نے کہا کہ میں عن قریب پہنچا دوں گا آپ کی وہ بات جو آپ نے فرمائی. بس وہ چلا یہاں تک کہ قریش کے پاس آیا. پھر اس نے کہا کہ بلا صبح ہم اس شخص کے پاس سے آئے ہیں اور ہم نے اس سے بات اور ہم نے یہ فرماتے ہوئے سنا اور ہم نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا. پھر اگر تم چاہو یہ کہ ہم اس کو پیش کر دیں تمہارے سامنے تو ہم ایسا کریں گے. بس ان کے بیوقوف لوگوں نے کہا کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہمیں اس کے بارے میں کوئی بات بتلاؤ. اور ان میں سے عقل مندوں نے کہا کہ لاؤ تم نے کیا سنا ہے ان کو کہتے ہوئے. تو بدیل بن ورقہ نے کہا کہ میں نے ان کو یہ اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے. بس انہوں نے ساری بات بیان کر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. بس عروہ بن مسعود کھڑا ہوا. پھر اس نے کہا اے میرے قوم کیا تم والد کی طرح نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کیا میں اولاد کی طرح نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ کیا تم مجھ کو متہم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر اس نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بلا صبح میں نے بھگایا اوکاز والوں کو؟ پھر جب انہوں نے میرا انکار کیا تو میں تمہارے پاس آیا میرے گھر والوں کے ساتھ اور میرے اولاد کے ساتھ اور میرے اطاعت گزاروں کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ بلا صبح یہ شخص تحقیق کے اس نے تم پر ایک بھلائی کی بات پیش کی ہے، بس تم اس کو قبول کر لو اور مجھے چھوڑ دو میں ان کے پاس جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ جائیے. بس وہ آیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہی بات کہی جو بدیل بن ورقہ کو کہی تھی. بس عروہ نے کہا اس وقت کہ اے محمد آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر تم اپنی قوم کی جڑ کو اکھاڑ دو، کہ آپ نے کسی سے عرب میں سے کسی کے بارے میں سنا ہے کہ جس نے اپنی قوم کی جڑ کو اکھاڑ دیا ہو تم سے پہلے؟ اور اگر صورتحال دوسری ہے تو بلا صبح خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں چند چہرے کو، اور بلا صبح میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی خیانت کرنے والے جماعت کو، یہ کہ وہ بھاگ جائیں گے اور آپ کو چھوڑ دیں گے. بس اس کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لات کا تناجس کیا ہم
लाख کی شرمگاہ چوس، کیا ہم بھاگ جائیں گے اور ہم کو چھوڑ دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ابو بکر ہے۔ فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ کا مجھ پر احسان نہ ہوتا، آپ کا مجھ پر احسان نہ ہوتا جس کا میں بدلہ نہیں چکا پایا تو میں ضرور اس کا جواب دیتا۔ راوی نے فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا، پھر جب وہ آپ سے گفتگو کرتا تو آپ کی داڑھی کو پکڑ لیتا، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس، اور آپ کے ساتھ تلوار تھی اور آپ کے سر پر کھول تھی، اور جب عروہ ارادہ کرتا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے پکڑنے کا تو وہ اس کے ہاتھ پر مارتے تھے تلوار کے دستے کو، اور کہتے تھے کہ اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے۔ بس عروہ نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے کہا کہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ تو اس نے کہا اے بے وفا، کیا میں کوشش نہیں کر رہا ہوں تیری بے وفائی کے بارے میں؟ میں نے کوشش نہیں، مدد نہیں کی تھی تیری غداری میں نے تیری مدد نہیں کی تھی تیری غداری میں۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ساتھ تھے زمانے جاہلیت میں، پھر انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اپنی قوم نہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، کچھ لوگوں کے ساتھ زمانے جاہلیت میں، پھر انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور ان کے مالوں کو لے لیا، پھر وہ آئے پھر اسلام قبول کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اسلام کی بات ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور بہرحال مال تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر عروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو غور سے دیکھنے لگا اپنی آنکھوں کے ذریعے سے۔ اس نے فرمایا کہ خدا، آنکھوں کی کنکھیوں سے دیکھنے لگا، آنکھوں کی کنکھیوں سے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناک صاف نہیں کرتے تھے مگر وہ گرتا تھا ان میں سے کسی ایک آدمی کی ہتھیلی میں، پھر اس کو مل لیتا تھا اپنے چہرے پر، اپنے خال پر، اور جب آپ ان کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ اس کے حکم کی طرف، آپ کے حکم کی طرف دوڑ پڑتے تھے، اور جب آپ وضو کرتے تھے تو قریب تھا کہ وہ جھگڑنے لگ جاتے آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو ان کی آوازیں پست ہو جاتی تھی آپ کے سامنے، اور ان میں سے کوئی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے۔ بس عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس لوٹا، پھر اس نے کہا اے میرے قوم، خدا کی قسم، البتہ تحقیق کہ میں قاصد بن کر گیا بادشاہوں کے پاس، اور میں قاصد بن کر گیا کسریٰ کے پاس، کیسر کے پاس، نجاشی کے پاس۔ خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی تعظیم کرتے اس کے ساتھی ایسی تعظیم جیسا کہ محمد کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ ناک صاف نہیں کرتے ہیں مگر وہ گرتا ہے ان میں سے کسی ایک آدمی کے ہتھیلی میں، بس وہ اس کو مل لیتے ہیں اپنے چہرے پر، اپنے کھال پر، اور جب آپ ان کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ آپ کے حکم کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اور جب آپ وضو فرماتے ہیں تو وہ قریب تھا کہ وہ جھگڑنے لگے آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر، اور جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو ان کی آوازیں پست ہو جاتی ہے ان کے سامنے، اور ان کی طرف وہ لوگ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں آپ کی تعظیم کرتے ہوئے۔ اور تحقیق کے اس آدمی نے تم پر بھلائی کی بات پیش کی ہے، بس تم اس کو قبول کر لو۔ بس ان میں سے ایک شخص نے کہا جس کا تعلق بنی کنانہ سے تھا کہ مجھے چھوڑ دو، میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی جائیے۔ پھر جب اس نے نے اس کو دیکھا، اشرف، جب وہ آپ کے قریب آئے، پھر جب وہ قریب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کونا ہے اور یہ ایسی قوم سے ہے کہ وہ تعظیم کرتی ہے ہدی کے جانوروں کی، بس ان کے لیے کھڑا کر دو ہدی کے جانوروں کو، بس ان کے لیے ہدی کے جانور کھڑے کر دیے گئے، اور صحابہ نے ان کا استقبال کیا اس حال میں کہ صحابہ تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ پھر جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ، مناسب نہیں ہے ان لوگوں کے لیے یہ کہ ان کو روکا جائے بیت اللہ سے۔ پھر جب وہ واپس آئے اپنے ساتھیوں کے پاس تو اس نے کہا کہ میں نے ہدی کے جانوروں کو دیکھا، تحقیق ان کو قلادہ پہنایا گیا تھا اور اس کا اشعار کیا گیا تھا، بس میں نہیں سمجھتا ہوں یہ کہ ان کو روک لیا جائے بیت اللہ سے۔ بس کھڑا ہوا ان میں سے ایک آدمی جس کو مکرت ابن حفص کہا جاتا ہے، بس اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ بس انہوں نے کہا کہ جائیے۔ پھر جب وہ ان کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکرت ہے اور یہ فاسق آدمی ہے۔ بس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا، بس اسی درمیان میں وہ بات کر رہا تھا کہ اچانک سہیل بن عمرو آئے، اور حضرت معمر نے فرمایا کہ مجھے ایوب نے حضرت کریمہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب سہیل بن عمرو آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق تمہارے لیے تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ حضرت معمر نے فرمایا کہ امام زہری نے اپنے حدیث میں فرمایا کہ پس سہیل ابن عمرو آیا، پھر اس نے کہا کہ لائیے لکھیے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک نویس تھا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت علی رضی اللہ
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और फरमाया कि तुम लिखो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सुहैल बिन अमरा ने कहा कि जहाँ तक रहमान का ताल्लुक है तो खुदा की कसम मैं नहीं जानता हूँ कि वो कौन है, और लेकिन आप लिखिए बिस्मिल्लाहुम्मा जैसा कि आप लिखते हो। तो मुसलमानों ने कहा खुदा की कसम हम उसको नहीं लिखेंगे मगर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिखिए बिस्मिल्लाहुम्मा। फिर फरमाया ये वो है जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फैसला फरमाया। तो सुहेल ने कहा कि खुदा की कसम अगर हम जानते कि आप अल्लाह के रसूल है तो हम आपको न रोकते बैतुल्लाह से और न हम आपसे किताल करते, और लेकिन आप लिखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा की कसम बिलाजुबा में अलबत्ता अल्लाह का रसूल हो, अगर से तुम मेरी तकजीब करते हो। आपने फरमाया कि लिखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। पूरी रिवायत जिक्र करते हैं इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ सहाबा किराम और मुख्तलिफ मुहद्दिसीन के हवाले से। हुदैबिया के किस्से में जो पेश आया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा और फिर उसके बाद आप और सहाबा निकले और रास्ते के अंदर फिर जब मक्का मुकर्रमा के करीब आए, हुदैबिया के पास मदीना मुनव्वरा शिमाल में है, मक्का मुकर्रमा जुनूब में है, और हुदैबिया मक्का मुकर्रमा के मगरिबी जुनूब में है, मगरिबी शिमाल में है। तो मक्का मुकर्रमा से ये शिमाल में है। वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम आए, जब हुदैबिया तक आए फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइद पे हट गए। हजरत खालिद इब्न वलीद को भी भेजा गया, उनको भी जैसे मुसलमानों के पास जासूस थे उनके भी जासूस थे और वो भी उनको खबरें देते रहते थे और अतराफ के कबाइल वाले भी इधर उधर बातें पहुंचाते थे, इसलिए कि जिस इलाके से गुजरते वहां वालों को मालूम होता 1400 सहाबाए किराम की जमात है। यहाँ पहले 700 लिखे हैं लेकिन असल रिवायत सुन ही चुके हैं 1400 की है, और वहां पहुंचते पहुंचते 1500 सहाबा हो गए थे। तो ये सारे इलाकों से आप गुजर रहे हैं, वहां वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं। जब मक्का के करीब आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपने रास्ता हटा दिया और वहीं आपने ये फरमाया, एक तो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से कस्वा ऊँटनी भी बैठ गई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता भी बदल लिया। खालिद इब्न वलीद आगे तक आए लेकिन देखा कि हुजूर ने रास्ता बदल दिया तो उनको पता ही नहीं चलने दिया और दूसरे रास्ते से आप वहां से आगे बढ़ गए। ये और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा भी कि अगर ये लोग बैतुल्लाह की ताज़ीम और अजमत का लिहाज करेंगे तो इनकी जो बात होगी मैं उनकी बात को कबूल कर लूंगा। ये सब अल्लाह तबारक तआला का गैबी निज़ाम था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचे, इनके आदमी आते रहे। बुदैल इब्न वरक़ा आए और उन्होंने भी हुजूर से गुफ्तगू की। फिर उसके बाद दूसरी इमाम बुखारी वाली रिवायत के अंदर बिदअ अशरतम मिअतम मिन अस्हाबिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बिज़ुन 3 से ज्यादा पर इतलाक होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम जुल हुलैफा से आपने एहराम बांधा, इशार किया और फिर उसके बाद आपको खबर वहीं आपके जासूस ने आकर बतला दी कि कुरैश बड़ा लश्कर जमा कर रहे हैं, ऊँट वगैरह सब तैयार कर दिया है उन्होंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक के मशवरे हुए। आपने सहाबा से पूछा कि मशवरा दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि आप अल्लाह की राह ही के लिए निकले हैं, बैतुल्लाह के कस्द से, तो चलते रहिए और जब कोई रोकेगा तो फिर हम उनसे मुकाबला करेंगे। चुनांचे इसी तरह हुआ। खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं उस जगह पर आकर खबर दी हजरत खालिद इब्न वलीद के सिलसिले में। वहीं बुखारी के मुहस्सी और शुर्रा हजरात में इख्तिलाफ है कि हजरत खालिद इब्न वलीद की खबर आपके जासूस ने आपको दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद इत्तला हुई। सुन चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने भी बतला दिया और दूसरी तरफ जासूस ने भी आकर कहा। जासूस के आने ना आने के सिलसिले में भी वहाँ बुखारी में 1-2 लफ्ज है कि जासूस से क्या फायदा हुआ। आपने जो जुमला इस्तेमाल फरमाया उस पर मुहद्दिसीन ने कलाम भी किया है। अच्छा खैर तो बुदैल इब्न वरक़ा भी आए और इसी तरीके से दूसरे कई लोग आते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कुरैश में जाकर इन्होंने कहा भी कि भाई हम क्या करें। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्नी तरक्तु काब इब्न लुवै व आमिर इब्न लुवै, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर उन्होंने बुदैल इब्न वरक़ा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैंने वहाँ देखा है कि कुरैश के सारे सरदार जमा हुए हैं और वो आपके खिलाफ लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हुजूर ने भी जवाब में पैगाम पहुंचा दिया, मैं अल्लाह के दीन के लिए आया हूँ, बेहतर ये है कि वो सुलह कर ले, वैसे भी लड़ाई में वो मार खा चुके हैं तो बेहतर ये है कि सुलह कर ले, और अगर सुलह नहीं करते हैं तो फिर मैं और वो आमने सामने आएंगे तो अल्लाह की कसम मेरी गर्दन चाहे जुदा हो या अल्लाह अपना हुक्म नाफिज करे। चुनांचे ये वही हुआ, मक्का फतह हो गया बाद में, लेकिन इस वक्त तो सुलह करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला निमटा दिया। इसी तरीके से उर्वा इब्न मसूद भी हुजूर की खिदमत में आया, उसने भी कैसर किसरा के दरबार देखे हुए थे। उसने भी कुरैश को जाकर कहा कि जो बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह की कसम इनके सहाबा से बढ़कर मैंने किसी को आपकी ताजीम करते हुए किसी को दुनिया में नहीं देखा।
اسی درمیان میں اس کی زبان سے کوئی بات نکلی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ فرمایا. اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس جو چہرے ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ شاید وہ بھاگ جائیں. حالانکہ بیوقوفی تھی اس کو خود معلوم تھا کہ بدر اور احد اس سے پہلے ہو چکے ہیں اور صحابہ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. اس کی بات پر غصہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا امسس بزر لات کی شرمگاہ کو چوس. یہ جملہ آپ نے فرمایا تو یہ ایک دم گھبرا گیا کہ ہم بھاگ جائیں گے اور حضور کو چھوڑ دیں گے. اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے. اس کو اپنی سرداری پر بھی تھوڑا ناز تھا. تو لوگوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق ہے. تو کہا کہ ان کا احسان اب تک میں نہیں چکا ہوں, اس لیے میں کوئی جواب ان کو نہیں دیتا ہوں. پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس کھڑے تھے. یہ آپ کی داڑھی پکڑ لیتا تھا تو انہوں نے تلوار کی نوک سے داڑھی کو بھی ہٹایا, اس کے ہاتھ کو ہٹایا حضور سے. تو اس پر بھی اس کو یہ ہوا کہ یہ کون مجھے یہ کرنے والے. تو پوچھا کہ یہ کون. تو کہا کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کچھ لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اور پھر انہوں نے اسلام سے پہلے جاہلیت کے اندر ان لوگوں کو قتل کر دیا تھا, ان کا مال لے لیا تھا. ان کی صلح میں یہ عروہ ان کے ساتھ تھا, اس لیے عروہ نے ان کی مدد کی تھی. تو عروہ نے یہ جملہ کہا کہ جاہلیت کے اندر تمہارا یہ معاملہ تھا اور میں نے تمہاری مدد کی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے وضاحت کر دی کہ ان کے اسلام تو ہمیں قبول ہے لیکن مال سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے, اس لیے ہم نے ان کے پاس سے مال نہیں لیا ہے اور نہ انہوں نے مال کے لیے ہمارے پاس وہ آئے ہیں. ایک چیز تھی جاہلیت میں جو ہو گئی وہ ہو گئی ان کی طرف سے. اس کے بعد اس نے پوری آپ کے دربار کی منظر کشی کی کہ قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی اس طرح نہیں ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریت مبارک یا کوئی بھی چیز نکلتی صحابہ کرام لپک پڑتے, وضو کے پانی کے لیے بھی لپک پڑتے, آپ کے چہرے انور کی طرف کھل کر نہیں دیکھتے تھے عظمت اور تعظیم کے پیش نظر. جب یہ اس طرح کے لوگ ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ وہی کیا جائے صلح کا. اسی طریقے سے آگے اس کے بعد دوسرا بھی ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے بھی کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے کہا کہ تم بھی جائیے. چنانچہ وہ گیا اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. مکرز, آپ نے اس کے متعلق کہا کہ برا آدمی ہے, لیکن خیر تھا تو برا. لیکن اس نے سہیل ابن عمرہ نے جب ابو جندل اپنے صاحبزادے کو مدینہ منورہ واپس رہنے کے لیے نہیں چھوڑا, اس وقت مکرز نے کہا تھا کہ چھوڑ دیجئے. حضور نے بھی کہا تھا کہ میرے لیے چھوڑ دیجئے. اس وقت مکرز نے تھوڑی تائید کی تھی. روایت یہاں تک تو ایک ہی طرح کی ہے, لیکن معمر کی روایت میں چونکہ کچھ الفاظ آگے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل ابن عمرہ آئے تو یہ کہا تھا سہل لکم امرکم, تمہارا معاملہ تمہارے لیے آسان کر دیا اللہ نے. امرکم من امرکم. چنانچہ یہی ہوا. پھر اسی کے ہاتھ پر صلح ہو گئی اور اس میں یہ لکھوایا گیا, اس کی طرف سے حمیت الجاہلیت الاولی کا عمل ظہور میں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھی اعتراض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں گرامی پر بھی اعتراض کیا اس نے. امام ظاہر نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے ہوا کہ خدا کی قسم وہ مجھ سے مطالبہ نہیں کریں گے کسی بات کا جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کی تعظیم کریں گے, مگر میں ان کو وہ چیز عطا کر دوں گا. بس اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس شرط پڑھ کے تم راستہ چھوڑ دو ہمارے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان تاکہ ہم اس کا طواف کریں. بس سہیل نے کہا کہ خدا کی قسم اور وہ لوگ ہمارے بارے میں یہ باتیں نہ کرنے لگے کہ ہم کو کمزوری لاحق ہو گئی ہے, اور لیکن یہ وعدہ اگلے سال ہوگا. بس یہ لکھ دیا گیا. بس سہیل نے کہا کہ اس شرط پڑھ کے آپ کے پاس ہمارے آدمیوں میں سے کوئی شخص نہیں آئے گا اگرچہ وہ تمہارے دین پر ہو, مگر تم اس کو ہمارے پاس واپس لوٹا دو گے. تو مسلمانوں نے کہا کہ سبحان اللہ, کیسے لوٹا دیا جائے مشرکین کی جانب اور تحقیق کہ وہ اسلام لے کر آیا ہو. بس اسی درمیان میں اس طرح کی اچانک ابو جندل بن سہل ابن عمر آئے جو اپنی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے, اور تحقیق کہ وہ آئے تھے مکہ کے نچلے حصے سے, یہاں تک کہ اپنی ذات کو ڈال دیا مسلمانوں کے سامنے. بس سہیل نے کہا کہ یہ محمد سب سے پہلا معاملہ ہے جس پر میں تم سے فیصلہ کروں گا, یہ کہ تم اس کو میرے پاس واپس لوٹا دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ ابھی تو صلح نامہ بھی پورا نہیں ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم تب تو میں آپ سے صلح نہیں کروں گا کسی چیز پر کبھی بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اس کے بارے میں اجازت میرے لیے اجازت دے دو, تم اس کے بارے میں میرے لیے اجازت دے دو. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے لیے اجازت دینے والا نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں, بس آپ ایسا کیجیے. تو اس نے کہا کہ میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں. تو مکرس نے کہا کہ کیوں نہیں, تحقیق کہ ہم نے آپ کو اس کی اجازت دے دی. ابو جندل نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت
کیا میں مشرکین کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا حالانکہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں؟ اور کیا تم نہیں دیکھتے ان تکلیف کو جو میں نے برداشت کی ہے؟ اور تحقیق کے ان کو سخت تکلیف پہنچائی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر میں نے عرض کیا کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا آپ حق پر نہیں ہے اور ہمارا دشمن باطل پر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا کیا ہم پھر کیوں ہم دین میں کمزوری دکھلائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا اور وہ میرا مددگار ہے۔ میں نے عرض کیا کیا آپ نے ہم کو نہیں بتایا تھا کہ ہم قریب بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ ہم اس سال جائیں گے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ آپ بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف بھی کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، پھر میں نے کہا کہ ابو بکر کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا پھر کیوں ہم ہمارے دل میں رسوائی کو قبول کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے وہ آدمی بلا شبہ یہ اللہ کے رسول ہے اور اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والے ہیں، بس آپ ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیجیے، بس خدا کی قسم وہ حق پر ہے۔ میں نے کہا کیا انہوں نے ہم سے نہیں بیان کیا تھا کہ ہم قریب بیت اللہ جائیں گے اور ہم اس کا طواف کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ کیوں نہیں، اور فرمایا کہ کیا، اور حضرت عمر نے کہا حضرت ابوبکر نے کہا کیا آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم اس سال جائیں گے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ بلا شبہ آپ بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف بھی کریں گے۔ زہری کی اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اچانک ان کے صاحبزادے حضرت ابو جندل آئے، لیکن اس کے باوجود اس نے ان کو بھی اجازت نہیں دی، اور تھوڑی سمجھ میں بھی آتی ہے کیونکہ وہ خود قریش کی طرف سے صلح کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اب اگر اس کے ہی بیٹے کا مسئلہ تھا اور وہ اپنے بیٹے کو الگ کر دیتا تو مکہ والے کہتے کہ اپنے بیٹے کو تو چھوڑ کے آئے وہاں پر، خیر جاہلیت تھی وہاں کی، اس لیے اس جاہلیت پر اس کو بھی رہنا ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری وجہ سے، یعنی میرے اور تمہارے تعلق کی وجہ سے کر دو، اس پر بھی نہیں مانا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تک یہ صلح نامہ پورا نہیں ہوا ہے، لیکن اس نے کسی طرح مانا نہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی اللہ پاک کی قدرت دوسرا کام کر رہی تھی، ابو بصیر ابو جندل کی جماعت تیار ہو رہی تھی، تو اس کے بعد حضرت ابو جندل کو تو واپس ہی بھیجا گیا، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے چند سوالات کیے، ان کے جواب حضور نے دیے، جو سوال انہوں نے حضور سے کیے آپ نے جو جواب دیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کی مزاج سے جو موافقت تھی کہ انہوں نے بھی وہی جواب دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ امام ظہری نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس سوالوں کی وجہ سے بہت سارے اعمال کیے۔ فرمایا کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ لکھنے سے فارغ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور قربانی کرو، پھر حلق کرو۔ تو راوی نے فرمایا کہ خدا کی قسم ان میں سے ایک بھی نہیں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ تو جب ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر ان سے وہ ساری بات بیان کر دی جو صحابہ کے سامنے پیش آئی، صحابہ سے آپ کو پیش آئی، جو صحابہ سے آپ کو پیش آئی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو، کیا آپ چاہتے ہو اس کو، یعنی حلق کروانے کو، کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ تشریف لے جائیں باہر، پھر آپ ان میں سے کسی سے بات نہ کریں یہاں تک کہ آپ اپنی قربانی کو نحر کر دیں اور اپنے حجام کو بلائے، پھر وہ آپ کا حلق خروج یا عمر کا سیدھا آپ تشریف لے جائیے، آپ تشریف لے جائیے، پھر ان میں سے کسی سے بات نہ کیجیے یہاں تک کہ آپ اپنی قربانی، یہاں تک کہ آپ اپنے جانوروں کو نحر کر دیں اور اپنے حجام کو بلائے، پھر وہ آپ کا حلق کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئی، پھر آپ نے ان میں سے کسی سے بات نہیں کی یہاں تک کہ آپ نے یہ کیا، یعنی اپنی ہدی کو قربان کیا اور اپنے خالق کو بلایا، پھر اس نے آپ کا حلق کیا۔ پھر جب صحابہ نے یہ دیکھا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے بھی قربانی کی اور ان میں سے بعض نے بعض کا حلق، انہوں نے ہدی ذبح کی اور ان میں سے بعض کا حلق کرنے لگی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض کو قتل کرتے تھے غصے کی وجہ سے۔ پھر آج تک مؤمنہ عورتیں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، یہاں تک جب بیع سمیل قوافر تک پڑھا،
پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی تھی اس دن دو عورتوں کو جو ان کے نکاح میں تھی شرک کی حالت میں. پس ان میں سے ایک سے شادی کی معاویہ بن ابی سفیان نے اور دوسرے سے شادی کی صفوان بن امیہ نے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئی مدینہ کی طرف. پھر آپ کے پاس ابو بصیر آئے جو قریش کے آدمی تھے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے. پس قریش نے ان کی طلب میں 2 آدمیوں کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ وعدہ نہیں ہے جو آپ نے ہم سے کیا تھا؟ اس وعدے پر جو آپ نے ہم سے کیا تھا. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو دے دیا ان دونوں آدمیوں کی طرف. پس وہ دونوں ان کو لے کر نکلی یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہنچے ذوالحلیفہ پر تو وہ وہاں ٹھہرے اور اپنے کھجوروں کو کھانے لگے. تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان 2 آدمیوں سے ایک سے کہ خدا کی قسم بلا صبح میں آپ کی اس تلوار کو دیکھ رہا ہوں، یہ فلاں بہت اچھی ہے. پس اس کو دوسرے نے بیان سے باہر نکالا. پس اس نے کہا کہ اس نے بیان سے نکالا. پھر اس نے کہا کیوں نہیں، خدا کی قسم یہ البتہ بہت اچھی ہے، البتہ تحقیق کے میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، پھر بار بار تجربہ کیا ہے. تو ابو بصیر نے کہا کہ ذرا دکھائیے کہ میں بھی اس کو دیکھوں. پس حضرت ابو بصیر نے اس پر قدرت پالی. پس اس نے ایک ضرب لگائی، پس انہوں نے ایک ضرب لگائی یہاں تک کہ اس کو ٹھنڈا کر دیا اور دوسرا آدمی بھاگ گیا یہاں تک کہ وہ مدینہ آیا. پھر وہ مسجد میں داخل ہوا دوڑتے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت آپ نے ان کو دیکھا کہ البتہ تحقیق کے اس نے ایک خوفناک منظر دیکھا ہے. پھر جب وہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس نے کہا کہ قتل کر دیا گیا، خدا کی قسم میرا ساتھی اور بلا صبح میں بھی البتہ قتل کر دیا جاؤں گا. پس ابو بصیر آئے تو رسول اللہ پر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، تحقیق کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کی ذمہ داری کو پورا کر دیا اور تحقیق کہ آپ نے مجھے ان کی طرف لوٹا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نجات عطا فرمائی ان سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں ہلاک ہو، یہ تو لڑائی کو بھڑکانے والا ہے، کاش کہ اس کے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا. پھر جب یہ بات سنی تو انہوں نے جان لیا کہ ان کو عنقریب ان کے پاس واپس لوٹا دیا جائے گا. پس وہ وہاں سے نکلے یہاں تک کہ سمندر کے کنارے پر آئے اور راوی نے فرمایا کہ ان کے پاس قریش سے ابو جندل بن سلم بھی بھاگ کر چلے آئے. پھر وہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا ملے. پس قریش میں سے کوئی آدمی نہیں نکلتا تھا اس حال میں کہ تحقیق کہ وہ مسلمان ہو چکا ہوتا مگر وہ ابو بصیر کے پاس جا ملتا تھا. یہاں تک کہ ان کی ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی. خدا کی قسم وہ نہیں سنتے تھے کسی ایسے قافلے کے بارے میں جو قریش کے لیے نکلا ہو شام کی طرف، مگر وہ ان کے سامنے آ جاتے تھے، پھر ان کو قتل کرتے تھے اور ان کے مالوں کو لے لیتے تھے. بس قریش نے کاتب بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو قسم دلائی اللہ کی اور رشتہ داری کی کہ وہ ان کو اپنے پاس بلا لے. پھر جو بھی آپ کے پاس ان میں سے آئے گا تو وہ امن کی حالت میں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ. یہاں تک کہ آپ حمیت الجاہلیہ تک پڑھا اور ان کی ضد یہ تھی کہ انہوں نے اقرار نہیں کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہے اور نہ اقرار کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ حائل ہو گئے ان کے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا کہ بلا صبح قریش نے صلح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان میں سہل بن امر بھی تھی. سہیل بن امر بھی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے اور لیکن آپ لکھیے بسمک اللہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھیے محمد رسول اللہ کی طرف سے. تو اس نے کہا کہ ہم اگر جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کی اتباع کر دیں اور لیکن آپ لکھیے اپنا نام اور اپنے والد کا نام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھیے محمد بن عبداللہ کی طرف سے. اور انہوں نے آپ پر یہ شرط لگائی یہ کہ تم میں سے جو بھی آئے گا تو ہم اس کو تم پر نہیں لوٹائیں گے اور جو سب تمہارے پاس آئے ہم میں سے تو تم اس کو ہماری طرف واپس کر دیں گے. تو حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا اس کو لکھ دیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، بلا شبہ جو جائے گا ہماری طرف سے ان کی طرف تو بس اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا. امام احمد نے روایت کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کے جانور کو ذبح کرے حدیبیہ کے دن وہ 70 جانور تھی اور اس میں ایک اونٹ ابو جہل کا تھا. پھر جب آپ کو بیت اللہ سے روک دیا گیا تو وہ ہنہنانے لگا جیسا کہ وہ ہنہناتا ہے اپنے بچوں کو، رونے لگا. ہنہنانا تو گھوڑے ہی کے لیے ہوتا ہے. رونے لگا جیسا کہ وہ روتا ہے اپنے بچوں کو دیکھ کر. ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے جو گفتگو کی تھی اس کے بعد پوری زندگی نادم رہے اور بہت سارے آپ نے سخاوت کے کام کیے بطور صدقے کے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب کسی طریقے سے صلح نہیں ہونے والی ہے، اب کسی طریقے سے اب واپسی نہیں ہونے والی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں عمرہ کی اب اجازت نہیں ملے گی اور معاہدہ طے ہو چکا ہے، اس لیے کہ مشرکین یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ کریں، اور جزیرۃ العرب میں یہ مشہور ہو کہ قریش نے روکا لیکن مسلمانوں نے زبردستی سے بیت اللہ کا طواف کیا۔ اچھا، مشرکین میں سے بہت سارے قبیلے بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آج روکا گیا تو کل ہمیں بھی یہ روک سکتے ہیں، اس لیے وہ بھی حضور کے ساتھ تھے، اس لیے یہ مختلف قبیلے آتے رہے جاتے رہے اور قریش کو بھی سمجھاتے رہے، لیکن قریش کا دبدبہ تھا اس لیے سیدھا تو نہیں کر سکتے تھے تو اس بہانے آ کر وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اگر آج ان کو روکا تو کل ہمیں بھی روک سکتے ہیں، اور بیت اللہ سے روکنا یہ ان کے لیے بڑی پریشانی کی چیز تھی۔ تو صلح ہو رہی، اب صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیے اب ہم کسی طریقے سے بیت اللہ کا طواف کرنے والے نہیں ہیں، یعنی عمرہ نہیں ہوگا، اس لیے اب ہمیں روکا گیا تو دم احسار ادا کر دو، حلق کرواؤ۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا لیکن صحابہ کرام ادھر ادھر نہیں ہوئے، شاید ان کو یہ تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہو اور اللہ پاک حکم دے دے ہمیں بیت اللہ میں پھر دوبارہ جانے کا، یا مشرکین کے دل میں کچھ نرمی آ جائے اور وہ ہمیں اجازت دے دے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام سے یہ عمل ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی محبت ہی کی بنیاد پر ہوا ہے، اور اسی لیے والذین معہ اشداء علی الکفار انہی اعمال کی بنیاد پر کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ خود ہی حلق کروانا شروع کر دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے اپنے حلق کروانے والے کو بلایا۔ اب جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے یہ کر لیا ہے تو سمجھ گئے کہ اب وحی آنے والی نہیں ہے، اب کوئی چیز صلح والی نہیں ہونے والی ہے، تو پھر وہ بھی کاٹنے لگے ایک دوسرے کے بالوں کو۔ اسی میں راوی فرماتے ہیں کہ قاد بعضهم یقتل بعضهم غما، اتنا غصہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ کسی کا بال کاٹنے کے بجائے حلق ہی نہ کاٹے۔ اسی سلسلے میں پھر مسلمان عورتوں کے مسئلے بھی آئے، چونکہ صلح کے اندر اس کا ذکر نہیں تھا، آگے بھی آیت آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا۔ ایک صاحبزادی بڑے سردار کی آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا، ان کے بھائی وغیرہ آئے لیکن انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، تو عورتوں کے سلسلے کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے مشرکین نے بھی اس مسئلے کو نہیں چھیڑا۔ لیکن اب اس کے بعد جب آیت نازل ہو گئی تو جن کی نکاح میں مکہ میں عورتیں تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 عورتیں مکہ مکرمہ میں تھیں اور وہ دونوں مشرکہ تھیں۔ اب جب آیت کریمہ نازل ہو گئی اس آیت میں لاہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، تو حضرت عمر نے پھر ان کو طلاق دی، اور حضرت معاویہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے ان سے شادی بھی کر لی۔ پھر ابو بصیر کا واقعہ پیش آیا، یہ ان کو بھی لے کے جا رہے تھے، مکہ میں ذوالحلیفہ میں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اب تو مکہ مدینہ منورہ ہی کا جز معلوم ہوتا ہے۔ تو ذوالحلیفہ جہاں سے ہم لوگ احرام بھی باندھتے ہیں مکہ مکرمہ کے لیے، یہ ذوالحلیفہ پر پہنچے اور ابو بصیر نے ان سے کہا کہ بہت اچھی تلوار ہے، اس کو بھی وہ بھی یہ سمجھا کہ یہ تو مکہ کی ہی ہے، مکہ واپس جا رہے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، تلوار دے بھی دی۔ صاحب ابو بصیر نے فوراً ایک کو ختم کیا، اب دوسرا جائے تو کہاں جائے، مکہ تو 400 کلومیٹر دور ہے، تو مدینہ ہی قریب میں ہے، تو وہ دوڑتے ہوا حضور کے پاس آیا، آپ سمجھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ لقد رأى هذا ذعرا، اس نے کوئی بڑی گھبراہٹ والی چیز دیکھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بصیر بھی آ گئے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے ساتھی کو تو قتل کیا اور میری بھی تیاری ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بصیر کو دیکھا تو انہوں نے بھی جملہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو اپنا وعدہ پورا کر لیا، مجھے پہنچا دیا تھا، اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ مسئلہ گڑبڑ کرنے والا ہے، مشرکین کو موقع ملے گا کہ مسلمانوں نے عہد توڑا، اور مسلمان عہد توڑے یہ کسی طرح پسندیدہ چیز نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل امہ، اس کی ماں مرے، مسعر حرب، یہ تو لڑائی کو بھڑکانے والا ہے، مشرکین سے جو صلح ہوئی ہے، لو کان معہ عہد، کاش اس کے ساتھ کوئی ہوتا، یعنی ان کو کوئی سمجھاتا۔ ابو بصیر سمجھ گئے کہ مدینہ میں میرا رہنا حضور کے لیے اور صحابہ کے لیے پریشان کن ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں چلا جاؤں۔ اللہ پاک نے آپ کو دریا کنارہ، جدہ کے کنارے پر جو سمندر تھا وہاں پر دریا کنارے پر آپ پہنچ گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد ابو جندل بھی وہاں پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد اور بھی دوسرے، اب جو ایمان لاتے تھے مکہ مکرمہ میں، مدینہ تو جا نہیں سکتے تھے تو یہ یہیں گئے، مشرکین ان کو روک نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے ہی خود قانون بنایا تھا کہ مدینہ نہیں جانا ہے، واپس آنا ہے مدینہ سے، تو کون ایسا بیوقوف تھا کہ مدینہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے غیبی انتظام تھا۔ اس واقعے نے بہت ساری چیزیں مسلمانوں کو بتلائی ہے، دشمن کا اکنامک طور پر دشمن کو توڑنا یہ بھی مسلمانوں کی ایک چیز ہے۔ اسامہ وغیرہ جو کرنا چاہ رہے تھے وہ اسی قسم کی چیزیں تھی، ملا عمر اور یہ لوگ، اور انہوں نے کافی دانت کھٹے کر بھی دیے ان کے، آج تک وہ اس کو مسئلے کو حل نہیں کر سکے ہیں۔
لا يخرج من قریش رجل قد اسلم الا لحق بابی بصیر. اب وہیں جماعت ہو گئی. مشرکین مکہ نے منت سماجت کی کہ ان کو بلا لیجیے, تو جو شرط انہوں نے رکھی تھی اللہ پاک نے اس شرط کو انہی پر مارا. لقد صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کو. البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا کر کے دکھایا کہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا امن کی حالت میں سر منڈاتے ہوئے اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے اور قصر کرواتے ہوئے اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. بس اس نے جان لیا وہ جو تم نہیں جانتے ہیں. بس انہوں نے مقرر کی اس کے علاوہ قریبی فتح اور وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی کے اعتبار سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا. پھر آپ نے یہ خواب اپنے صحابہ کو بتایا اور وہ مدینہ میں تھے. پھر جب وہ چلے حدیبیہ کے ساتھ تو ان میں سے کسی جماعت کو شک نہیں تھا کہ یہ خواب مکمل ہوگا اس سال. پھر جب واقعہ پیش آیا جو کہ واقعہ پیش آیا یعنی صلح کا واقعہ, اور وہ لوٹے اپنے اس سال اس شرط پر کہ وہ دوبارہ آنے والے سال میں آئیں گے, تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں کچھ خیالات پیدا ہونے لگے. یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اس کے بارے میں. حضرت عمر نے آپ سے کہا ان چیزوں میں سے جو آپ نے کہی تھی کہ کیا آپ نے ہم کو نہیں بتایا تھا کہ عنقریب بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں, کیا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ اس سال جاؤ گے, اپنے اس سال جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا صبح تم بیت اللہ جاؤ گے اور اس کا طواف بھی کرو گے. اور ایسا ہی جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ. یہ خبر کی تحقیق اور اس کی تاکید کے لیے ہے اور یہ استثناء میں سے کوئی چیز نہیں ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان آمینین یعنی تمہارے داخل ہونے کی حالت میں امن کی حالت میں ہوں گے. اور باری تعالیٰ کا فرمان محلقین رؤوسکم ومقصرین یہ حال مقدرہ ہے اس لیے کہ ان کی داخل ہونے کی حالت میں وہ سر منڈوائے ہوئے اور کثرت کیے ہوئے نہیں تھے. اور بلا شبہ یہ دوسری حالت میں ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے سر کو حلق کرایا اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کثرت کرایا. اور صحیح میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حلق کرانے والوں پر. صحابہ نے عرض کیا اور بال کتروانے والے اللہ کے رسول, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حلق کرانے والوں پر. صحابہ نے عرض کیا اور بال کتروانے والے اللہ کے رسول, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حلق کرانے والوں پر. صحابہ نے عرض کیا اور بال کتروانے والے اللہ کے رسول, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بال کتروانے والے. تیسری مرتبہ میں یا چوتھی مرتبہ میں باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لا تخافون یہ حال موقع ہے معنی میں, بس ان کے لیے ثابت کر دیا امن کو داخل ہونے کی حالت میں اور ان سے خوف کو دور کر دیا ان کے جم جانے کی حالت کی نفی کی اور ان سے خوف کی نفی کی ان کے جم جانے کی حالت میں شہر میں کہ کسی سے ان کو خوف نہیں ہوگا. اور یہ عمرۃ القضاء میں ہوا ذوالقعدہ سنہ 7 میں, اس لیے کہ بلا صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے حدیبیہ سے ذوالقعدہ میں تو آپ مدینہ کی طرف واپس آئے. پھر آپ وہاں سے ذوالحجہ اور محرم میں اور آپ وہاں سے چلے سفر میں خیبر کی طرف. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان کے ہاتھوں فتح کرا دیا, ان میں سے بعض حصے کو جنگ کے ذریعے سے اور ان میں سے بعض حصے کو صلح کے ذریعے سے, اور آپ نے ان کو تقسیم کر دیا حدیبیہ والوں کے درمیان صرف, اور ان میں کوئی شامل نہیں تھا ان کے علاوہ مگر وہ لوگ جو واپس آئے تھے حبشہ سے یعنی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھی اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھی رضی اللہ عنہم, اور حدیبیہ والوں میں سے کوئی بھی غائب نہیں رہا. پھر واپس لوٹے مدینہ کی طرف. پھر جب ذوالقعدہ سنہ ہجری 7 ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف نکلے عمرہ کے ارادے سے, اور یعنی آپ اور حدیبیہ والے. بس آپ نے ذوالقعدہ سے احرام باندھا اور ذوالحلیفہ سے احرام باندھا اور آپ اپنے ساتھ ہدی کو لے کر چلے. کہا گیا کہ وہ 60 جانور تھے. بس آپ نے تلبیہ پڑھی اور آپ کے صحابہ بھی تلبیہ پڑھنے لگے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرو زہران کے قریب پہنچے تو آپ نے محمد ابن مسلمہ کو آگے بھیج دیا گھوڑ سواروں کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ اپنے آگے. پھر جب ان کو مشرکین نے دیکھا تو وہ سب سے گھبرا گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑیں گے, اور یہ تحقیق کیے انہوں نے
جہاد کریں گے، اور تحقیق کے انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا ہے جو ان کے درمیان اور آپ کے درمیان تھا، یعنی قتال کو ختم کرنا 10 سال تک۔ پس وہ چلے گئے، پس انہوں نے مکہ والوں کو بتلایا۔ پھر جب آپ درمیان راستے میں تھے کہ قریش نے مکرس بن حفص کو بھیجا، پس اس نے کہا اے محمد ہم آپ کو نہیں جانتے ہیں کہ آپ عہد کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئے ہتھیاروں کے ساتھ اور تیروں کے ساتھ اور نیزوں کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہ نہیں لائے ہیں، اور تحقیق ہم نے اس کو بھیج دیا یأجج کی طرف۔ تو اس نے کہا کہ اسی وجہ سے ہم آپ کو جانتے ہیں نیکی کے ساتھ، اسی طرح ہم آپ کو جانتے ہیں نیکی کے ساتھ اور وفائی کے ساتھ۔ اور کفار کے سردار نکل گئے مکہ سے تاکہ وہ نہ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو غصے کی وجہ سے اور کینے کی وجہ سے۔ اور بقیہ مکہ والے یعنی مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے جو تھے تو وہ بیٹھ گئے راستوں میں اور گھروں پر، اور وہ دیکھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے، اور آپ کے آگے آگے صحابہ نے جو تلبیہ پڑھتے تھے، اور حدیث کے جانوروں کو تحقیق کے اپنے بھیج دیا ہے دور دیوا کی طرف، اور آپ سوار تھے ناکا اونٹنی پر جو آپ کو جس پر آپ سوار تھے اپنی ناکا قصوہ پر جس پر آپ سوار تھے حدیبیہ کے دن۔ عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھے، اور اس کو آگے کی طرف لے جا رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے قلوا بنی الکفار عن سبیلہ انی شہید انہ رسول قلوا فکل الخیر فی رسول یا رب انی مؤمن بقیلہ۔ تم چھوڑ دو اے کفار کے بیٹوں ان کے راستے کو، بلا شبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ تم چھوڑ دو، بس تمام کی تمام بھلائی اللہ کے رسول میں ہے۔ اے میرے رب بلا شبہ میں ایمان لاتا ہوں ان کی باتوں پر۔ نحن قتلناکم علی تأویلہ کما قتلناکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویظہر الخلیل عن خلیلہ۔ اور ہم تم سے وَيُظْهِرُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ، ہم تم سے قتال کریں گے ان کے حکم کے مطابق، جیسا کہ ہم تم سے قتال کریں گے ان کے قرآن کے حکم کے مطابق۔ ایسے ضرب کہ کھوپڑیوں کو ہٹا دے گی ان کے گھر سے، اور بھلا دے دوست اپنے دوست سے۔ امام احمد نے دوست کو بھلا دے گی اپنے دوست سے۔ امام احمد نے روایت کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ آئے، اور تحقیق کی ان کو یثرب کی بیماری بخار نے لاغر کر دیا تھا، اور انہوں نے وہاں سامنا کیا تھا برائی کا، تکلیف کا۔ تو مشرکین نے کہا کہ بلا شبہ تمہارے پاس آئے گی کہ ایسے قوم کے تحقیق کے ان کو لاغر کر دیا ہے یثرب کے بخار نے، اور انہوں نے وہاں تکلیف کا سامنا کیا ہے۔ اور مشرکین بیٹھ گئے اس کونے میں جو حجرے کے قریب تھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا ان باتوں پر جو انہوں نے کہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے صحابہ کو یہ کہ وہ رمل کرے پہلے 3 چکروں میں تاکہ مشرکین دیکھیں ان کی قوت کو۔ آپ نے فرمایا، راوی نے فرمایا کہ پھر صحابہ نے 3 چکروں میں رمل کیا، اور آپ نے ان کو حکم دیا تھا یہ کہ وہ 2 رکنوں کے درمیان چلے، اس لیے کہ ان کو مشرکین وہاں نہیں دیکھ پائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ کہ وہ تمام چکروں میں رمل کرے مگر ان پر شفقت کرتے ہوئے۔ تو مشرکین نے کہا کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے گمان کر رکھا تھا کہ بخار نے تحقیق کے ان کو لاغر کر دیا ہے؟ یہ تو بہت زیادہ مضبوط ہے اس کے مقابلے میں اور اس کے مقابلے میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بلا شبہ سعی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی اور صفا اور مروہ کی تاکہ مشرکین دیکھیں آپ کی قوت کو۔ امام بخاری نے روایت کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ فرمایا کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے عمرہ کے ارادے سے، بس حائل ہو گئے کفار قریش آپ کے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان، بس آپ نے اپنے حدیث کے جانوروں کو ذبح کر دیا اور اپنے سر کو منڈوایا حدیبیہ میں، اور ان سے صلح کی اس بات پر کہ وہ آنے والے سال میں عمرہ کے لیے آئیں گے اور اپنے سر کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے سوائے تلوار کے، اور آپ وہاں نہیں ٹھہریں گے مگر جتنا وہ چاہے، تو جتنا مشرکین چاہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے آنے والے تھا۔ پھر آپ مکہ میں داخل ہوئے جیسا کہ ان سے صلح ہوئی تھی۔ پھر جب آپ وہاں 3 دن ٹھہرے تو انہوں نے مطالبہ کیا یہ کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، یعنی بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا بھلائی کو اور مصلحت کو تمہارے مکہ سے چلے جانے میں اور تمہارے مکہ میں داخل ہونے میں تمہارے اس سال جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ یعنی تمہارے داخل ہونے سے پہلے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں قریبی فتح کا، اور یہ وہی صلح ہے جو تمہارے درمیان اور تمہارے مشرکین دشمن کے درمیان ہوئی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بشارت سناتے ہوئے مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی اپنے ان کے دشمنوں کے خلاف اور بقیہ زمین والوں کے خلاف۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین
دین الحق یعنی علم نافع کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ بھیجا، اس لیے کہ شریعت مشتمل ہوتی ہے دو چیزوں پر، علم پر اور عمل پر، لیظہرہ علی الدین کلہ یعنی تمام دینوں والوں پر بقیہ زمین میں، یعنی عرب عجم اور مختلف ملتی اور مشرکی، وکفی باللہ شہیدا یعنی یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہے اور اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ حضرت عمر وغیرہ کو جو اشکال ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب ان آیت میں دیا کہ اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر کے دکھلایا، اور ضرور بھی ضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوں گے، انشاءاللہ یہاں استثناء کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی طرف چیز کو لوٹانے کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے جو عام مثلا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، بلکہ اسی مفہوم کے اعتبار سے ہے کہ یقیناً اللہ نے چاہ ہی لیا ہے، اس لیے کہ جب لتدخلن اتنی تاکید سے ہے تو یقینی بات ہے کہ انشاءاللہ یہاں استثناء کے لیے نہیں۔ پھر 3 حال ذکر کیے ہیں، عاملین، محلقین و مقصرین۔ عاملین جو حال ہے وہ اسی وقت پیش آئے گا جس وقت داخل ہوں گے، لتدخلن سے یہ سب حال واقع ہو رہے ہیں، تو لتدخلن کی ضمیر ذوالحال ہے اور یہ حال ہے۔ آمینین پہلا حال ہے، اور اس آمینین کا مطلب جس وقت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے، مکہ مکرمہ کا داخلہ امن کے ساتھ ہوگا، مشرکین خود چلے جائیں گے آپ کو دیکھ کر، اور آپ غصے کے اندر، اور آپ حضرات بچوں اور عورتوں ہی کے درمیان میں وہاں رہیں گے، لیکن پھر بھی صحابہ کی ایک جماعت حضور کی ارد گرد رہی تھی کہ کہیں سے کوئی مشرک آ جائے اور اچانک حملہ کر دے، اس لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپ کو گھیرے رکھا تھا۔ محلقین رؤوسکم و مقصرین، یہ پہلے نہیں ہوتا ہے بلکہ عمرہ کرنے کے بعد ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ یہ حال مقدرہ ہے کہ جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے تب تو امن ہوگا، اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں تمہارا عمرہ پورا ہوگا تو تم میں سے کچھ حلق کروائیں گے، کچھ قصر کروائیں گے۔ حلق کی فضیلت زیادہ بتلائی قصر کے مقابلے میں، 3 مرتبہ آپ نے حلق کے متعلق فرمایا۔ اب جو لوگ حج کے لیے یہاں سے جاتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ حج کے اور عمرہ کے درمیان، یعنی پہلے عمرہ کریں گے پھر حج کریں گے عمومی طور پر، تو عمرہ کرنے کے بعد اگر حج کے دن قریب ہی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ پہلے قصر کروائے تاکہ پھر جب حج آئے گا تو حج کے موقع پر حلق ہو جائے، اور اگر ایام میں دوری ہے تب تو بہت اچھا ہے 2 مرتبہ حلق کروائے۔ پہلے طور میں اور پہلی مرتبہ لوگ پہلے حج میں جاتے تھے تو ان کو کافی دن ملتے تھے، تو اس وقت یہ بھی مناسب تھا۔ آگے اس کے بعد فرمایا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لا تخافون مزید تاکید کے لیے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جان لیا ہے مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اچھا، بیچ میں یہ بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہاں سے تو واپس گئے پہلے اور پھر دوسرے سال آئے، اس درمیان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خیبر فتح فرما دیا۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ دوسرے سال جب عمرہ کے لیے گئے تو مشرکین سمجھ گئے تھے کہ اب تو خیبر بھی فتح ہو چکا ہے، مسلمانوں کا کوئی دشمن نہیں ہے، اور خیبر کے یہودیوں کے ہتھیار وغیرہ بھی مسلمانوں کے پاس ہے، کھیتی باڑی وغیرہ بھی سب ان کے قبضے میں آ گئی ہے، تو یقیناً مسلمان غالب آ چکے ہیں۔ اس لیے اب مشرکین کی، مسلمانوں کی تھوڑی سی حرکت بھی ان کو گھبرا دینے والی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا کچھ سامان مقام یاجج کی طرف بھیجا۔ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسی لیے بھیجا تھا کہ اچانک اگر دشمن عہد شکنی کرے تو مسلمان صرف تلوار لے کر گئے ہوں گے تو اس سے تو چلے گا نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اور بھی دوسرے ہتھیار لے کر جائیں، لیکن ان کو یہ کہا جائے گا کہ اس کا تعلق تم سے نہیں ہے۔ اور پھر حقیقت میں ایسا ہوا، حنین والوں کے ساتھ مسئلہ اس کے بعد پیش آیا، حوازن کے قبائل کے ساتھ، تو یہ ہتھیار وہاں بھی کام آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خطرہ محسوس ہوا، ان کے جاسوسوں کو، تو انہوں نے مکرز کو کہا، بھیجا، اس نے کہا کہ آپ تو کبھی عہد شکنی کرتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ کہا آپ نے ہتھیار وغیرہ، حضور بھی جانتے تھے کہ یہ کیا مراد لے رہا ہے لیکن اس کی زبان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف نہیں بھیجا، وہ تو دوسرے علاقے کے لیے۔ تو پھر ان کو اطمینان ہو گیا، لیکن یہ بھی جنگی تدبیروں میں سے ہے، محض دشمن کی باتوں پر 100% بھروسہ نہ کیا جائے۔ ہندوستان کے مسلمان اسی میں مار کھا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے غصے کی بنیاد پر یہ لوگ سب باہر نکل گئے، بڑے بڑے لوگ تھے وہ نکل گئے، عورتیں بچے کمزور لوگ رہے، اور وہ مسلمانوں کو دیکھتے رہے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح تھی، اور مشرکین اسی سلسلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں، حضرت خالد ابن ولید کے بھائی بھی ملے، حضور نے ان سے کہا اما آن علی خالد، کہ خالد کے لیے وقت نہیں آیا؟ تو
تو پھر اس کے بعد حضرت خالد کو یہی جملہ پہنچا چکا حدیبیہ کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف. حضرت عبداللہ ابن رواحہ خود بڑے شاعر تھے, انہوں نے ان اشعار کے اندر مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا. یہ جو جملہ ایک تو خلو بنی الکفار, انہوں نے روکا تھا اگلے سال, تو اس کا جواب دے دیا کہ ہم آ گئے. اور انی شہید انی رسول ہوں, یہ جواب ہوا سہیل ابن عمرو کا, محمد ابن عبداللہ لکھوایا تھا, اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ محمد الرسول اللہ ہے, اور ہر قسم کی بلائی اور خیر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہی رکھی ہے. نحنو قتلناکم علی تأویلہ کما قتلناکم علی تنزیلہ. تعویل اور تنزیل یہ اصطلاحیں بعد میں وضع ہوئی ہے, اس لیے ہماری توجہ تعویل والے مفہوم کی طرف جائیں, یہ مراد نہیں ہے یہاں پر. یہاں پر صحابی نے اس کے لغوی معنی کو ہی مراد لیا کہ شروع میں بھی تم نے ہمارے ساتھ بدماشی کی تو ہم نے تم سے مقابلہ کیا, بدر اور احد کی جنگیں ہوئی, اور اس وقت بھی ہم تمہارے مقابلے میں آئے ہیں. اللہ تنزیل ہی ادین للذین یقاتلون کی بنیاد پر اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے ہمیں حکم دیا تھا, اور ایسی کہ ہم نے بدر میں تمہاری کھوپڑیاں توڑ دی تھی, اور ایسی کہ یظہر الخلیل عن خلیلہ, دوستوں کو بھی غافل کر دے, اس طریقے سے ہو جائے, دوست اپنے دوست سے غافل ہو جائے. آگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب وہاں پہنچے تو مدینہ کی آب و ہوا تو جانتے ہی ہیں کہ تھوڑی ناخوشگوار تھی. حضرت ابوبکر صدیق بیمار ہوئے, حضرت بلال بیمار ہوئے, اور اشعار بھی پڑھے ان دونوں بزرگوں نے. حضرت عائشہ نے اس کو نقل کیا, تو پھر اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ پاک مدینہ منورہ کی آب و ہوا بھی ایسی ہی کر دے جیسے مکہ کی, بلکہ اس سے اچھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی بخار وغیرہ سے دور ہونے کی دعائیں فرمائی, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مدینہ کی آب و ہوا پھر اچھی کر دی. ان کو معلوم تھا مکہ والوں کو کہ مدینہ والوں کو وہاں کے مکہ والوں کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئے گی, جو گرم علاقے میں رہنے والے تھے, اور مدینہ منورہ میں ٹھنڈک ہے. تو اس اعتبار سے آپس میں گفتگو کرنے لگی کہ دیکھیے مدینہ کی آب و ہوا نے ان کو کتنا کمزور کر دیا ہے. اللہ پاک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی, اور فوراً جو عمرہ طواف کر رہے تھے تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنے کا حکم دیا. رمل یہی ہے کہ ہاتھ اس طریقے سے زور سے ہلا کر چلنا, تو پہلے 3 چکروں میں ہے, 7 چکروں میں بھی ہو سکتا تھا, لیکن اللہ کے رسول نے نرمی فرمائی. صحابہ کے لیے تو نرمی ہوئی, ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی نرمی ہوئی, اس لیے کہ عمومی طور پر حج کے اندر بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس وقت رمل کرنا تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے. آجو بازو سب ادھر ادھر کسی نہ کسی کو کوئی کوہنی ہماری لگ جائے, ہم کو کسی کی لگ جائے, تو یہ اس طرح کی ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 ہی چکروں میں یہ فرمایا. مشرکین نے دیکھا, اللہ پاک نے یہ انتظام بھی فرمایا کہ ان یمشوا بین الرکنین, رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا جو علاقہ ہے, حتیم کا آخری کونا, تو حتیم یہاں حجر اسود سے جب چلیں گے تو حتیم کے کونے تک آ کر تیزی سے چلیں گے, اور پھر اس کے بعد رکنین کے درمیان اطمینان سے چلیں گے, اس لیے کہ دشمن اس طرف تھے بیت اللہ کے دروازے کی طرف, تو وہاں سے دیکھ رہے تھے, اور ادھر پیچھے وہ نہیں دیکھ رہے تھے, تو یہاں نرمی کروائی ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ مسلمان تو بڑے مضبوط ہیں. چلیے. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور وہ حضرات جو آپ کے ساتھ زیادہ ستر کفاروں پر آپس میں رحم دل ہیں, آپ ان کو دیکھو ان کے رکوع اور سجدے کی حالت میں وہ تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کو اور اس کی خوشنودی کو. ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کی نشانی ہے, یہی ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے. جیسے کہ کھیت اس نے اپنی سوئی کو نکالا, پھر اس کو مضبوط کیا, پھر وہ موٹی ہو گئی, پھر وہ برابر کھڑی ہو گئی اپنی تندلی پر, جو کسانوں کو خوش کر دیتی ہے تاکہ غصہ دلائے ان کے ذریعے سے کافروں کو. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان میں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہے بغیر شک و شبہ کے. بس فرمایا محمد رسول اللہ, اور یہ مشتمل ہے ہر عمدہ وصف پر. پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کو بیان کیا. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, اور یہ مؤمنوں کی صفت ہے, اور یہ کہ ان میں سے ہر ایک سخت ہوتا ہے کفار پر اور رحم دل ہوتا ہے دوستوں پر, اور وہ تو شروع ہوتے ہیں کافروں کے سامنے اور حسمک اور بشاشت کے ساتھ ہوتے ہیں مؤمنوں کے سامنے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن کی مثال ان کے آپس میں محبت کرنے
میں اور ان کے آپس میں رحم کرنے میں ایک جسم کے مثال کی طرح ہے، جبکہ ان میں سے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے لیے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے اور بیداری کی وجہ سے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے عمارت کی طرح ان میں سے بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ اور آپ نے اپنے انگلیوں کے درمیان تشبیہ فرمائی۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کی صفت بیان کی کثرت صلات کے ذریعے سے، اور یہ اعمال میں بہترین عمل ہے، اور ان کا وصف بیان کیا اس میں اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور امید کرنا اللہ تعالیٰ سے بہت بڑے ثواب کی، اور یہ جنت ہے جو مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو خوشنودی حاصل ہونا، اور یہ زیادہ بڑی فضیلت ہے پہلے کے مقابلے میں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے اچھے اخلاق مراد ہے۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ خشوع اور تواضع مراد ہے۔ امام سدی نے فرمایا کہ نماز مراد ہے جو ان کے چہروں کو نورانی بنا دیتی ہے۔ بعض سلف نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے نماز پڑھے رات کے وقت اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے دن کے وقت، اور بعض حضرت نے فرمایا کہ بلا صبح نیکی کی وجہ سے نور پیدا ہوتا ہے دل میں اور روشنی آتی ہے چہرے میں اور وسعت ہوتی ہے رزق میں اور محبت پیدا ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آدمی نہیں چھپا رہے کسی راز کو مگر اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں اس کے چہرے کے خط و خال پر اور اس کی زبان کی نوک پر، اور مقصد یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیز نفس میں ظاہر ہو جاتی ہے چہرے کے خط و خال پر۔ پس مومن جب وہ باطن میں صحیح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری معاملے کو بھی درست کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، جیسا کہ ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی آدمی جو کسی پوشیدہ بات کو چھپاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی چادر پہناتا ہے، اگر اچھی بات ہے تو اچھی اور اگر بری بات ہے تو بری۔ اور حدیث میں ہے کہ بلا شبہ نیک طریقہ اور نیک سیرت اور میان عربی جز ہے نبوت کے 25ویں جز میں سے۔ پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نیت میں خالص تھے اور ان کے اعمال نیک تھے، بس ہر وہ شخص جو بھی ان کی طرف دیکھتا تھا وہ ان سے خوش ہو جاتا، ان کے طریقے کو دیکھ کر ان کے کردار کو دیکھ کر۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ وہ نصارہ کہ جب انہوں نے ان صحابہ کو دیکھا جنہوں نے شام کو فتح کیا تھا تو وہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم یہ لوگ تو حواریین سے بھی بہتر ہے جن کے بارے میں ہم کو خبر پہنچی ہے، اور انہوں نے یہ صحیح فرمایا آپ کے بارے میں، اس لیے کہ یہ امت عظیم ہے اگلی کتابوں میں بھی، اور ان میں عظیم ترین اور افضل ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ان کے ذکر کے ساتھ اگلی نازل ہونے والی کتابوں میں اور اخبار متداولہ میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ذالک مثلهم فی التوراۃ، پھر فرمایا ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه یعنی اس کی شاخ فآزرہ یعنی اس کا مضبوط ہونا، فاستغلظ یعنی اس کا موٹا ہونا اور طاقتور ہونا، ماضی کی سب ماضی کی سیگے یعنی وہ موٹی ہو گئی اور طاقتور ہو گئی، فاستوى على سوقه يعجب الزراع یعنی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کو مضبوط کیا اور آپ کی تعریف فرمائی اور آپ کی نصرت فرمائی، بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوپل کی طرح سے کھیتی کے ابتدائی وقت کے ساتھ لیغیظ بهم الکفار۔ بس اس آیت کے وجہ سے استدلال کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان روافض کے تکفیر پر جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے تھے، فرمایا کہ اس لیے کہ وہ ان سے کنار رکھتے ہیں، اور جو سب صحابہ سے کنار رکھتے ہیں تو وہ کافر ہے اس آیت کی وجہ سے، اور موافقت کی علماء کی جماعت نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر اور احادیث صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اور ان سے اعراض کرنے کی ممانعت میں اور ان کی گستاخی کی ممانعت میں بہت زیادہ ہے، اور ان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعریف بیان فرمائی اور اپنے رضامندی کو ظاہر کر دیا ان سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم، اور یہ بیان دین کے لیے ہے، مغفرۃ یعنی ان کے گناہوں سے، واجرا عظیما یعنی ثواب جزیل اور عمدہ رزق، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور سچ ہے، اس میں نہ خلاف ورزی ہو سکتی ہے اور نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، اور ہر وہ شخص جو صحابہ کے نقشے قدم پر چلے گا تو وہ بھی انہیں کے حکم ہے اور انہیں کے لیے فضیلت اور سبقت اور کمال ہے، ان کے ساتھ کوئی لحاظ نہیں ہو سکتا ہے اس میں اس امت میں سے رضی اللہ عنہم وارضاہم، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جگہ دی جنت الفردوس میں۔ امام مسلم نے روایت کی اپنے صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی خرچ کرے احد پہاڑ کے برابر سونا تو بھی وہ نہیں پہنچے گا ان میں سے ایک کے مدی کی طرف اور نہ اس کے آدھے مدی کی طرف۔
परसों का जो सबक था, कल का जो रह चुका था, हुमुल लदीन कफरु वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम वल हदी माकूफन। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि मुशरिकीन ने मस्जिद हराम से मुसलमानों को रोका, जबकि हदी माकूफन अन यबलुगा महिल्ला, अपनी जगह पर मज़बह तक नहीं पहुंची थी जहां ज़बह करते थे मीना में, और हदी रोक दी गई इसलिए कि आप मक्का मुकर्रमा पहुंचे ही नहीं, और मीना तो मक्का मुकर्रमा से उस तरफ है, मशरिकी सिमत में, और हुदैबिया मगरिबी सिमत में है। वलौला रिजालुम मुमिनून, आगे अल्लाह पाक मुसलमानों को कहते हैं कि तुम्हारी इतनी बड़ी जमीयत थी 1400 की, और यकीनन तुम मक्का वालों का मुकाबला अच्छी तरह कर सकते थे, लेकिन बहुत सारी हिकमतें थी। उन्हीं हिकमतों में से एक चीज ये भी थी कि मक्का में बहुत सारे मुसलमान थे, और तुमको मालूम नहीं था उन मर्दों और औरतों के मुतालिक कि वो मुसलमान है, इसलिए कि वो बेचारे मुशरिकीन के दरमियान अपने आप को जाहिर नहीं कर रहे थे। अब तुमको मालूम नहीं था तो ऐसा होता कि वो मुकाबले में दुश्मनों की तरफ से आते, इसलिए कि उनको मक्का में रहना है, उनकी बीवी बच्चे वहां हैं, तो तुम्हारे मुकाबले में मक्का वालों के साथ जबरदस्ती उनको तुम्हारे मुकाबले में आना पड़ता। अब ऐसा भी होता कि वो तुम में से किसी को कत्ल करते, तुम उनमें से किसी को कत्ल करते, तो लौ तालमुहुम अन ततऊहुम फतुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुम बिगैरि इल्म, ये नादानी में तुमसे हो चुका, दोनों तरफ से होगा, लेकिन ये मुसलमानों के कत्ल पर तुम्हें अफसोस होगा, तुम्हारे कत्ल पर उनको अफसोस होगा। लियुदखिलल्लाहु फी रहमतिही, और एक बात ये भी थी कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आजमा रहे थे कि हमारे ईमान वाले बंदे कितने पक्के हैं। और फिर और दूसरी हिकमतें कि उस साल होता तो बैतुल्लाह में लड़ाई होती, और फिर अभी खैबर का मसला था, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये सारे मसले हल करवा दिए गए कि इधर इनसे सुलह एक साल फिर लेट हो गई, यानी सुलह के बाद एक साल तक मक्का मुकर्रमा में जाना, इस दरमियान खैबर का फतह होना, और अब जब आप उम्रा के लिए आए, अगर से उसको उम्रतुल कज़ा कहा जाता है, जबकि उम्रा की कज़ा नहीं होती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे साल गए, इसीलिए हदीस शरीफ में आपके 4 उम्रे के कहे जाते हैं। उनमें ये पहले साल वाला भी जो नहीं हुआ उसको भी गिना जाता है, दूसरे साल जो आप गए उसको गिना जाता है, फिर जीराना वाला और फतेह मक्का के मौके हज्जतुल वदा के मौके पर जो आपने किया, इस तरह 4 उम्रे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुए। तो फतुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुम बिगैरि इल्म, अल्लाह पाक फरमाते हैं इस बुनियाद पर भी अभी मक्का में मुनासिब नहीं थी लड़ाई। इद जालल्लज़ीन कफरू फी क़ुलूबिहिमुल हमिय्या, ये दुश्मनों के दिल में हमिय्या जाहिलिया क्या थी, कई मरतबा आ चुका है हुजूर का बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और आपके लिए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह वाली बातें। आगे फरमाया व अल्ज़महुम कलिमतत तक़वा, अल्लाह पाक ने ईमान वालों के दिल में सुकून डाल दिया और कलिमा तक़वा को उनको लाजिम कर दिया। कलिमा तक़वा से क्या मुराद है, मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल है, लेकिन सबसे ज्यादा कौल यही है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए कि यही सबसे पहले कलिमा तक़वा है। लेकिन यही नहीं है, इसके अलावा फिर इस ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों पर जिंदगी पर अमल पैरा होना, ये भी कलिमा तक़वा है। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि ने इखलास बतलाया, अता ने ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क फरमाया। हजरत इब्न अब्बास से रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से नकल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुराद है, इसलिए कि ईमान है तो वही सारे तक़वा की जड़ है। इस आयत में भी आगे अल्लाह तबारक तआला ने सहाबाए किराम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमाई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लफ्ज़ लाकर मुशरिकीन को बतला दिया कि तुम जिस नाम को अपने अहदनामे से निकालना चाहते थे, अल्लाह पाक क़यामत तक के लिए इस नाम को बाकी रख रहे हैं। और वल्लज़ीना माअहू भी चूंकि हुजूर के साथ थे, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, उनका मसला यही था, और आपस में रहम दिल होते हैं सहाबा। और ये हमें बतलाया जुमला खबरिया से इंशाइया कि तुम्हें भी आपस में दुश्मनों के मुकाबले में तो सख्त होना चाहिए और आपस में ईमान वालों के दरमियान रहम दिल होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया रुक्अन सुज्जदन, सहाबाए किराम की सबसे बड़ी फजीलत नमाज से जिक्र फरमाई, कसरत से तहज्जुद में, रात की इबादतों में, और वैसे भी लंबी लंबी नमाजों में सहाबा मशहूर थे। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह का फजल और अल्लाह की रजामंदी चाह रहे हैं। उसी को आगे भी जिक्र फरमाया कि फजल से मुराद तो जन्नत है और रिदवान से मुराद अल्लाह की रजामंदी, और रजा इलाही आला है जन्नत के दाखिले से, इसलिए कि किसी के घर जाएं और वो नाराज हो तो अच्छा नहीं लगता है। और एक ये है कि अपने उसके घर गए और वो भी रजामंदी से हमें खुश है हमारे साथ, तो अल्लाह तबारक तआला की रजामंदी नसीब हुई है सबसे बड़ी चीज। इसीलिए आप सुन चुके हैं जन्नत वालों को सारी नेमतें दी जाएगी, उसके बाद अल्लाह पाक पूछेंगे कि मिल गई सब, कहा कि हाँ। उसके बाद अल्लाह पाक फरमाएंगे कि अब मैं तुमसे राजी हूँ, कभी नाराज नहीं हूँगा। ये सबसे बड़ा इनाम अल्लाह पाक की तरफ से होगा। और फिर रुयत खुदाबंदी नसीब होगी। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरी सुजूद, चेहरों पर निशानात, ये जरूरी नहीं है निशानात ही मकसूद हो, असल चीज है कसरत सुजूद, और वो चेहरे पर नुमाया हो ही जाती है। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया दालिक मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, इसके सिलसिले में 2 कौल है, दालिक मसलुहुम फित तौरात पर वक्फ और व मसलुहुम फिल इंजील कज़री नखर्ज।
کہ صحابہ کی پہلی جو مثال ہے وہ یہ کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو کچھ بھی ہے سیماہم فی وجوہہم، یہ سب تورات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھا ہے. اور ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، اور انجیل میں ایک موپل سے مثال دی کہ درخت جس طریقے سے یا درخت کے بیل بوٹے جس طرح آگے بڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد درخت مضبوط ہوتا ہے، اللہ پاک نے دین اسلام کو بھی اسی طرح مضبوط کیا. اور جب صحابہ نماز پڑھتے تھے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں جو تشریف لائے تھے حجر مبارکہ سے اور صحابہ کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے، تو امام مالک نے اسی آیت کی بنیاد پر فرمایا لیغیظ بہم الکفار. کاشتکار کو اپنی کھیتی اچھی لگتی ہے، اللہ کے رسول بھی ذرہ ہے، اپنے صحابہ کی کھیتی کو دیکھ کر آپ خوش ہو رہے ہیں، تو صحابہ کی فضیلت کو دیکھ کر جو خوش نہ ہوتا ہو وہ کافر ہوگا، اس لیے کہ قرآن نے صحابہ سے بغض رکھنے والوں کو کافر کہا. امام مالک کا یہ استدلال بہت شاندار ہے اور بعد میں بھی بہت سارے حضرات نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال کو سراہا ہے. آگے بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی صحابہ کرام کی تعریف فرماتے ہیں. اب اگر تورات اور انجیل کے نسخوں کے اندر یہ چیز نہ ہو، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تو عربی عبارت نقل کی ہے، ان کی عبارتوں سے لے کر عربی میں اس کو نقل کیا ہے تورات اور انجیل کو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب معارف القرآن میں اس کو نقل کیا ہے. لیکن آج کل ایسا ہوا ہے کہ جسے فارقلیت کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا، ان لوگوں نے یہ بدمعاشی اور شرارت کی ہے کہ اب بائبل میں سے وہ نام نکل چکا ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بائبل میں یہ عبارت ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں پڑھی. تو بات یہی ہے کہ تم نے وہ بائبل نہیں پڑھی، صحیح ہے، اس لیے کہ وہ ہے ہی نہیں بائبل. یہی دلیل ہے کہ تمہاری بائبل یہ غلط بائبل ہے تمہارے پاس.